بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کل محمد علی مرزا کے پیروکار، اس کے ماننے والے ایک گمراہ شخص کی بری سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کی طرف بھیج رہے ہیں کہ دیکھیں جی محمد شیخ نے مفتی عبدالباقی کی کیسی دھلائی کی کہ مفتی صاحب کو بات کرنی نہیں آئی اور محمد شیخ جیت گیا۔ دیکھیں جی یہ ہوتے ہیں مولوی، یہ ہوتے ہیں مفتی۔ اور محمد علی مرزا نے بھی یہ اعلان کیا کہ میں محمد شیخ کے خلاف کوئی پروگرام نہیں کروں گا۔ اگر کوئی عالم ہوتا تو اس کے خلاف جو 3-4 گھنٹے کا پروگرام کرتا، چونکہ وہ ایک جاہل شخص ہے تو اس کے خلاف پروگرام نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کہ اس سے اس کی ریٹنگ نہیں بڑھے گی، کیونکہ اس نے کام کرنے ہوتے ہیں نمبر پر، کہ اگر یہ علماء اور محدثین کے خلاف بات کرے گا، انہیں تانا دے گا اور ان کے خلاف گندی زبان استعمال کرے گا تو اس کے نمبر بڑھیں گے۔ اور ایک جاہل شخص محمد شیخ اس کے خلاف یہ بات کرے گا تو اس کے نمبر نہیں بڑھیں گے، اس کے آقا اس سے ناراض ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے، اس لیے اس کے خلاف میں نے کوئی پروگرام نہیں کرنا۔ کہہ رہا کہ محمد شیخ بھی گمراہ ہے اور مفتی عبدالباقی بھی، یعنی کہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ آج میں بتا رہا ہوں کہ مفتی عبدالباقی بالکل ٹھیک ہے، اہل سنت کے عقیدے پر ان کے دلائل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ محمد شیخ اتنا بڑا گستاخ ہے اور اتنا بڑا آگے گمراہ ہے، تو اس لیے وہ پریشان ہو گئے۔ تو اس مناظرے میں محمد شیخ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اہل کتاب ہیں اور قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں اٹھائی گئی ہو، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ آگے ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اللہ فرماتا ہے اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اب یہاں بتایا کہ تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور ایمان لاتے ہو اللہ پر، تم بہترین امت ہو۔ اسی طرح اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ تو اسی آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ تم مومن مسلمان اور قوم اور اہل کتاب اور ہیں، کہ تم ایمان لیا تم بہترین امت ہو۔ اگر اہل کتاب عیسائی اور یہودی بھی ایمان لے آتے تو وہ بھی بہترین امت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور زیادہ جو ہے وہ کافر ہیں۔ تو اسی آیت جو وہ پڑھ کے وہ کہہ رہا کہ ہم اہل کتاب ہیں، یہی آیت بتا رہی کہ مسلمان اور ہیں، اہل کتاب اور ہیں۔ مزید میں آپ کو یہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی آل عمران اور سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ہے، اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں واضح بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کل، میرے محبوب فرما دیے یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، محبوب آپ اہل کتاب کو دعوت دیں۔ اگر مسلمان ہی اہل کتاب ہے تو ان کو دعوت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ محمد شیخ کا جو دعویٰ ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں، تو اگر مسلمان اہل کتاب ہے تو پھر دعوت کسی اور کی کیا دینی ہے؟ تو یہ مسلمان ہی کہا جاتا ہے یا ایھا المسلمون، نہیں، اللہ فرماتے تم فرماؤ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، تعالو آؤ الی کلمۃ، ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، آؤ ایک کلمے کی طرف۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک ہی کلمے پر آ جاؤ، ایک ہی بات پر آ جاؤ، تو یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان اور ہیں، اہل کتاب اور ہیں۔ ہاں، تو اگلی جو میں حدیث مزید اس کو وضاحت کرتی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اہل کتاب اور ہیں اور مسلمان اور ہیں۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 97۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، 3 قسم کے لوگوں کے لیے 2 اجر ہیں۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ 3 لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے 2 اجر ہیں۔ پہلا آدمی کون ہے؟ اہل کتاب میں سے ہے، اپنے نبی پر ایمان لے آیا، پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو بخاری مسلم میں بھی بتایا گیا کہ اہل کتاب اور ہیں، یعنی اپنے نبی پر ایمان لائے، چاہے وہ ظاہر وہ یا عیسائی ہوگا یا یہودی ہو گیا، تو اپنے نبی پر ایمان لائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ پر ایمان لائے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ مسلمان اور ہیں، اہل کتاب اور ہیں۔ بخاری مسلم میں بھی ہے کہ مسلمان اور ہیں، اہل کتاب
اور ہیں تو مفتی عبدالباقی صاحب اس وقت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہا ہے، اس لیے وہ جواب نہ دے پائے. تو یہ قرآن واضح کرتا ہے کہ اہل کتاب اور ہیں اور مسلمان اور ہیں. تو محمد علی مرزا کے ماننے والے پوری اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس گمراہی کو آگے پھیلا رہے ہیں. اس لیے آگے پھیلا رہے ہیں کیونکہ محمد علی مرزا نے ان کو یہی ذہن دیا ہے کہ علماء کے خلاف ہونا ہے آپ نے، محدثین کے خلاف آپ نے رہنا ہے، فقہا کے خلاف آپ نے رہنا ہے. تو وہ نیا جو بھی فرقہ بنتا ہے چاہے وہ گمراہی کی نہ ہو، یہ لوگ اس کی پوری سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ سپورٹ کرتے کرتے اللہ جانے کہاں پہنچے گے، گمراہوں کی سپورٹ کر کے. حالانکہ سپورٹ کرنی چاہیے تھی مفتی عبدالباقی کی، اگرچہ اس وقت وہ پریشان ہوئے کہ کیا یہ کہہ رہا ہے، لیکن بات ان کی ہی ٹھیک ہے، کن کی؟ مفتی عبدالباقی کی.